یہ میٹرنل ڈیتھ ہے کیا؟ جب ہم میٹرنل ڈیتھ کی بات کرتے ہیں یا میٹرنل مورٹیلٹی کی بات کرتے ہیں تو اس میں وہ ساری اموات شامل ہیں جو یا تو ڈیورنگ دا پریگننسی یعنی حمل کے دوران جو 9 مہینے کا ٹائم پیریڈ ہے، یا وہ ڈیتھ جو کہ بچے کی پیدائش کے دوران ہوئی ہے۔ میٹرنل مورٹیلٹی ریشو ہے، ایک میٹرنل مورٹیلٹی ریٹ ہے، اس میں کیا فرق ہے دونوں میں؟ کیونکہ ریشو کو آپ دیکھتے ہیں کہ کمپیریزن آف نمبرز ہے، بٹ وہ جو یونٹ ہے ان کی سیم ہوتی ہے، جبکہ ریٹ جو ہوتا ہے وہ کمپیریزن نمبر ہے بٹ یونٹ ڈفرینٹ ہو سکتی ہے۔ خواتین ایسی ہوتی ہیں جو کہ انلیگل پریگننسی ہوتی ہیں، یعنی کہ دے آر ناٹ میرڈ لیکن ہو جاتی ہیں، وہ ایسے عطائی ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں جو ان کو ایسی چیزیں دیتے ہیں کھانے کے لیے، دیٹ از آلسو ون آف دی کاز آف دی ڈیتھ آف دی۔ بالکل، یہ انسیف ابارشن کہلاتا ہے۔ دیکھیے ہمارے 50% ڈلیوریز جو ہوتی ہیں وہ دیہاتوں میں ہوتی ہیں، وہاں تو ان ہائیجینک یا ہائیجینک کی اتنا فرق نہیں محسوس کرتے لوگ، نہ مڈ وائف محسوس کرتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو بہتر طریقے سے یا تو انسٹرومنٹس کی کٹس جو ہیں میں سمجھتا ہوں کہ دینی چاہیے مڈ وائفس۔ اس طرح گورنمنٹ کی طرف سے ایک انیشیٹو سٹارٹ کیا گیا تھا جس میں سیف ڈلیوری کٹس جو دائز کو پرووائڈ کی گئی تھی۔ کچھ لوگوں کو بہت جلدی دوبارہ پریگننٹ ہو جاتے ہیں، کیا وہ چانسز آف پریگننسی فوری جلدی بڑھ جاتے ہیں؟ اور سیکنڈلی کہ ایسے جب بچے پیدا ہو جاتے ہیں، ڈو یو تھنک اٹ از ہیلدی چلڈرن؟ چلے کا ٹائم پیریڈ ہوتا ہے نا 42 ڈیز کا، اس میں ایک ڈاکٹر کو یہ انفارمیشن پرووائڈ کرنا خاتون کو کہ فیملی پلاننگ اور جو برتھ اسپیسنگ اس کی کیا امپورٹنس ہے۔ دیہاتی ماؤں کو ایک پرابلم آتا ہے کہ وہ تو کلینک بھی نہیں جا سکتی، بیسک ہیلتھ یونٹ بھی نہیں جا سکتی۔ میری ہمیشہ سے سجیشن ہوتی ہے کہ جتنے بھی ریپروڈکٹیو ہیلتھ پروگرام ہیں اس میں میل انوالومنٹ بہت ضروری ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، پروگرام ورلڈ ان فوکس میں آپ کا ہوسٹ عبدالباسط خان حاضر خدمت ہے۔ آج میرے ساتھ ایک جو شخصیت تشریف فرما ہیں، ماشاءاللہ بہت پڑھی لکھی ہیں اور خاص طور پہ پبلک ہیلتھ میں PhD ہیں، MBBS بھی ہیں، پاپولیشن سائنسز میں بھی ماشاءاللہ ماسٹرز کیا ہوا ہے، مطلب کہ کوئی ایسی ڈگری ہے نہیں جو ان سے بچی ہو۔ اس کے ساتھ ساتھ پاپولیشن کے اوپر، وومن امپاورمنٹ کے اوپر، اور نہ جانے کون کون سے خواتین کے جو سبجیکٹ ہیں، سب پر ماشاءاللہ ان کا مکمل عبور حاصل ہے۔ میری مراد ہے ڈاکٹر روبینہ۔ ویلکم ٹو شو جی۔ تھینک یو سو مچ باسط صاحب۔ ڈاکٹر صاحب، جو آج میں آپ سے گفتگو کرنا چاہتا ہوں، دس از اے برننگ ایشو آف پاکستان، بہت امپورٹنٹ ایشو ہے۔ حالانکہ اس کا تعلق تو MDGs 4, 5, 6 سے ہے، لیکن جو آج ہماری حکومت کے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب پاکستان میں بچوں کے مرنے کی شرح، خواتین کی زچگی کے دوران مرنے کی شرح بہت زیادہ ہے، دنیا میں بہت زیادہ، تو اس پہ کس طرح کنٹرول کیا جائے؟ اس سلسلے میں بڑے ڈیموگرافک ہیلتھ سروے بھی لانچ ہوتے ہیں، سیمینارز ہوتے ہیں، NGOs کام کر رہی ہیں، ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کام کر رہا ہے۔ میں نے آج آپ سے صرف یہ پوچھنا ہے کہ یہ آخر جو کیا وجوہات ہیں کہ ہمارے ہاں جو خواتین ہیں ان کے مرنے کی شرح جو ہے، یعنی 186 خواتین ہماری 1 لاکھ میں سے ہر سال فوت ہو جاتی۔ اب یہ بھی مجھے آئی ڈاؤٹ کہ یہ ڈیٹا بھی صحیح ہے، ہو سکتا ہے زیادہ بھی ہوں، انڈر رپورٹنگ بھی ہوتی ہے۔ اسی طرح بچوں کی مرنے کی شرح کہتے ہیں 56 آؤٹ آف 1000 بچے، وہ 18th ان دی ورلڈ۔ جی بالکل۔ تو چونکہ آپ ماشاءاللہ MBBS بھی ہیں، تو میں آپ سے یہ سوال کرنا چاہتا ہوں، ایک تو یہ بتائیے کہ یہ جو میٹرنل ڈیتھس ہے، جنرل کانسیپٹ تو یہی ہے نا کہ اس میں زچگی کے دوران یعنی ڈیورنگ پریگنینسی جو خواتین مرتی ہیں، یا کوئی جو بھی خواتین ماں مرتی ہے تو وہ بھی اس میں شامل ہوتی ہے، اس کے بارے میں میٹرنل ڈیتھ ہے کیا؟ اٹس ویری امپورٹنٹ کویسچن، کیونکہ میٹرنل ڈیتھ کی جو ڈیفینیشن ہے لوگ اس میں بہت کنفیوز ہوتے ہیں۔ جب ہم میٹرنل ڈیتھ کی بات کرتے ہیں یا میٹرنل مورٹیلٹی کی بات کرتے ہیں تو اس میں وہ ساری اموات شامل ہیں جو یا تو ڈیورنگ دا پریگننسی یعنی حمل کے دوران جو 9 مہینے کا ٹائم پیریڈ ہے اس دوران ہوئی ہے، یا وہ ڈیتھ جو کہ بچے کی پیدائش کے دوران ہوئی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ ساری ڈیتھس جو ہم کہتے ہیں نا پوسٹ پارٹم پیریڈ، جسے چھلے کا ٹائم پیریڈ کہتے ہیں، 42 ڈیز آفٹر برتھ آف اے چائلڈ۔ تو وہ جو سارا ٹائم پیریڈ شامل ہے، یعنی کہ 9 مہینے پریگننسی کے، ڈلیوری کے دوران اور
42 डेज़ आफ्टर द बर्थ ऑफ चाइल्ड। ये सारा जो टाइम पीरियड है, इस दौरान जो भी डेथ होती है उसको हम मैटरनल मोर्टेलिटी में शामिल करते हैं। लेकिन वो डेथ वो होनी चाहिए जो कि या तो प्रेगनेंसी से रिलेटेड कोई कॉम्प्लिकेशंस डेवलप हो गई हैं उसकी वजह से हैं, या प्रेगनेंसी पहले कोई बीमारी है और उसकी प्रेगनेंसी की वजह से वो बढ़ गई है और उसकी वजह से जो डेथ्स होती हैं तो उसको हम मैटरनल मोर्टेलिटी में शुमार करते हैं। लेकिन अगर कोई एक ऐसी डेथ हो जाती है जो हुई तो प्रेगनेंसी के दौरान है लेकिन वो किसी एक्सीडेंट की वजह से हो गई है, स्टेयर से गिरी है मदर और उसकी डेथ हो गई है, तो हम उसको मैटरनल डेथ में काउंट नहीं करते हैं। तो इसका मतलब है कोई भी ऐसी डेथ जो कि किसी एक्सीडेंट की वजह से हो या किसी ऐसी रीज़न की वजह से होती है जिसमें प्रेगनेंसी का कोई अमल दखल नहीं था, तो उसको हम मैटरनल डेथ काउंट नहीं करते। ठीक है। तो इसलिए मैटरनल मोर्टालिटी को मेजर करते हुए हमें उसकी डेफिनेशन पे गौर करना होता है। इसमें ये इम्पॉर्टेंट नहीं है कि किस टाइम पे हुई है, लेकिन अगर वो प्रेगनेंसी से रिलेटेड कॉज की वजह से हुई है, चाहे वो डायरेक्ट कॉज है या इनडायरेक्ट कॉज है, तो हम उसको मैटरनल डेथ काउंट करेंगे। ठीक हो गया। अच्छा ये बताइए कि जो मैटरनल मोर्टेलिटी रेशो है, एक मैटरनल मोर्टेलिटी रेट है, बिल्कुल, इसमें क्या फ़र्क है दोनों में? ये हमारे स्टूडेंट्स भी सम टाइम ना कंफ्यूज हो जाते हैं। अगर हम बात कर रहे हैं मैटरनल मोर्टेलिटी रेशो की तो वो रेट की बात कर रहे होते हैं। अच्छा, इसमें काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है। इसकी डिफरेंस तो इन दिस सेंस, पहले तो रेट और रेशियो में इन जनरल डिफरेंस है, क्योंकि रेशियो को आप देखते हैं कि कंपैरिजन ऑफ नंबर्स है, बट वो जो यूनिट है उनकी सेम होती है, जबकि रेट जो होता है वो कंपैरिजन नंबर है बट यूनिट डिफरेंट हो सकती है। फॉर एग्जांपल, ऊपर सबसे ऊपर आ गया कि जी नंबर ऑफ डेथ्स ऑफ द वुमन एक गया, नीचे जो आ गया दोनों कंडीशन में नंबर ऑफ डेथ्स ही हम देख रहे हैं। नीचे लाइव आएगा या नीचे वो आएगा? जो मैटरनल मोर्टेलिटी रेशियो है वो हम देख रहे हैं लाइव बर्थ्स में से, और जो मैटरनल मोर्टेलिटी रेट है वो नंबर ऑफ रिप्रोडक्टिव एज वुमेन, एग्जैक्टली हम उसको ले रहे होते हैं। ठीक हो गया। तो इसलिए रेट को जब हम काउंट कर रहे हैं, एमएमआर की बात कर रहे हैं, तो वो डेथ्स के साथ साथ वो फर्टिलिटी लेवल को भी बता रहा है। लेकिन जब हम एमएमआर यानी रेशियो की बात कर रहे हैं तो वहाँ पे हम ओनली डेथ्स की बात कर रहे हैं। सही। सो दिस इज़ द रीज़न कि एमएमआर यानी मैटरनल मोर्टेलिटी रेशियो वो डेथ पे ज़्यादा फोकस करता है, तो हम मैटरनल मोर्टेलिटी को मेजर करने के लिए एमएमआर रेशियो को ज़्यादा करते हैं। ठीक हो, ठीक। अच्छा, एक जो देखिए हमारे यहाँ डॉक्टर साहबा के जो हमारे यहाँ ख़वातीन जो होती हैं जब प्रेग्नेंट होती हैं तो उस वक़्त से उनको ज़ाहिर है उनको जो उनका जांचने का पैमाना कि उनकी सेहत का पैमाना कैसे है, तो वो जब तक कि बर्थ ऑफ द चाइल्ड होता है तो उस वक़्त तक वो उसको कुछ ख़ास तौर पे तदाबीर करनी चाहिए। नॉर्मली एंटीनेटल जो से कहते हैं फैसिलिटीज़ हैं, एक पोस्ट नेटल होती हैं, तो ये जो दोनों पीरियड जो हैं इक्वली इम्पॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि अगर पहले पीरियड में अगर आप उसको सही तरीके से ख्याल नहीं करते या ख़वातीन जब पढ़ी लिखी नहीं है, उनको अवेयरनेस नहीं है, तो अल्टीमेटली फिर वो ख़वातीन के मरने की शरह भी बाद में ज़्यादा हो जाती है। बिल्कुल ऐसा ही है। देखिए 3 टाइम पीरियड हैं जो कि हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड आफ्टर प्रेगनेंसी। सबसे पहले तो हम प्री नेटल का जो टाइम पीरियड है वो है 9 महीने की जो प्रेगनेंसी है, हमल के दौरान को पूरा टाइम पीरियड। अब एंटीनेटल केयर, एक तो हमारी माओं को अभी भी इतनी अवेयरनेस नहीं है कि उसकी सिग्निफिकेंस क्या है, और उसकी टाइमिंग भी बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारे यहाँ अभी भी 50% ऑफ द वुमेन यानी हमारे एंटीनेटल केयर की शरह तो बहुत बढ़ गई हुई है, बहुत सारी ख़वातीन एंटीनेटल केयर लेना शुरू हो गई हैं, लेकिन एट द सेम टाइम इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि टाइमिंग कब थी, क्या पहले ट्राइमेस्टर में यानी जो शुरू के 3 महीने हैं, फिर बीच के 3 महीने हैं, फिर आखिर के 3 महीने हैं, जिसको हम फर्स्ट, सेकंड और थर्ड ट्राइमेस्टर कहते हैं। तो अब बहुत सारी ख़वातीन हमारे यहाँ 50% ख़वातीन ऐसी हैं कि जो कि एंटीनेटल केयर तो ले रही हैं, लेकिन वो आखिरी जो 3 महीने में जाके ले रही हैं यानी थर्ड ट्राइमेस्टर में ले रही हैं। अच्छा। और सिर्फ हमारे पास 50% यानी हाफ ऑफ द रिप्रोडक्टिव एज वुमेन जो कि प्रेग्नेंट होती हैं वो पहले या दूसरे ट्राइमेस्टर में एंटीनेटल केयर लेती हैं। क्योंकि देखें एंटीनेटल केयर का पर्पस क्या है, इसका मकसद यही है ना कि पहले से अगर खुदा ना खास्ता कोई कॉम्प्लिकेशंस डेवलप होने जा रही हैं तो उनको पहले से कंट्रोल किया जा सके, उसकी ट्रीटमेंट की जा सके, बच्चे की हेल्थ किस तरह ग्रो हो रहा है, बच्चे की डेवलपमेंट कैसे हो रही है उसको जांचा जा सके। लेकिन अगर वो थर्ड ट्राइमेस्टर में होगी तो इसका मतलब है बहुत सारी जो कॉम्प्लिकेशंस पहले ही फाइंड आउट करनी चाहिए थी वो टाइम गुजर चुका होगा। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि टाइमिंग के किस ट्राइमेस्टर में जो है केयर लेना शुरू हुए
تو اس وجہ سے بہت ساری ہماری ڈیتھس ابھی ہیں کہ خواتین لے تو رہی ہیں اینٹی نیٹل کیئر لیکن بہت آخر میں آ رہی ہیں, جب تک وہ جو کنٹرول کرنا اس ڈیزیز کو, اس کو پریونٹ کرنا بہت ٹائم گزر چکا ہوتا ہے. اور دوسری یہ وجہ ہے کہ ایٹ لیسٹ WHO یعنی ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کے مطابق 4 سے زیادہ وزٹس ہونے چاہیے. اگر 4 سے کم وزٹس ہوتے ہیں 9 مہینے کے دوران تو وہ بھی اتنے افیکٹو نہیں ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اس لیے نمبر آف دا ٹائمز جو خاتون ڈاکٹر کے پاس وزٹ کرتی ہے نمبرز بھی بہت کاؤنٹ کرتے ہیں, اور ٹائمنگ کس ٹائم پہ جا رہی ہیں وہ. تو ہمارے ہاں اینٹی نیٹل کیئر پہلے کے مقابلے میں بہت بہتر ہوئی ہے, لیکن پرابلم یہی ہے کہ اس کی ٹائمنگ ابھی ڈیلیڈ ہے, اور بہت سی خواتین کو نہیں پتہ کہ فرسٹ ٹرائمیسٹر میں اس کی کیا سگنیفیکنس ہے اور لاسٹ میں جائیں گی تو کیا سگنیفیکنس ہوگی اس کی. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ یہ جو ہمارے یہاں خواتین کے ہوتے ہیں ستمائے بچے ہوتے ہیں, یا پھر کہتے ہیں کچھ پری ٹرم بیبیز آ جاتی ہیں, پری میچور ہو جاتی ہیں ڈیتھ, تو وہ پھر آٹومیٹکلی خواتین کو تو نہیں پتہ ہوتا کہ یہ ایسے چیز ہونے جا رہی ہے. جی کیا کسی خاتون کو اس سے پہلے کچھ اویئرنیس ہوتی ہے, یا ڈاکٹر تھرو دی الٹرا ساؤنڈ بتا سکتا ہے کہ جی آپ کا بچہ پری میچور ہو سکتا ہے یا پری ٹرم ہو سکتا ہے, یا کیونکہ نیچرلی اگر یہ سچویشن ایسی ہوتی ہے تو بعد میں جیسے آپ نے پتہ پوسٹ مارٹم ہیمریج بھی ہو جاتا ہے اس کے اندر آ کے, اور وہ پیریڈز کرٹیکل ہوتے ہیں. نارملی کوئی کتنے 35 ویک کا ہوتا ہے, کتنے کا ہوتا ہے جو اس میں پیریڈ ہوتا ہے؟ لیکن ٹوٹل 40 ویکس ہوتے ہیں ہمارے. 40 ویکس ہوتے ہیں. اب جب ہم بات کر رہے ہیں کہ جو ڈیولپمنٹل ڈیلیز ہیں یا کروموزومل ایبنارملٹیز ہیں وہ شروع کے ہی فرسٹ ٹرائمیسٹر ہے, یعنی 3 مہینے ہیں جس میں بچے کی ڈیولپمنٹ ہونی ہے, ڈفرینٹ آرگنس ڈیولپ ہونے ہیں, اور اگر اس میں کوئی کروموزومل ایبنارملٹی خدا نخواستہ ہو جاتی ہے بچے میں تو پہلے ہی فرسٹ ٹرائمیسٹر میں اس کو ڈیٹیکٹ کیا جا سکتا ہے. اب تو اتنی ایڈوانسمنٹ ہو گئی ہوئی ہے کہ اب بہت آرام سے ایک ڈاکٹر جو ہے وہ اس کو ڈیٹیکٹ کر سکتا ہے, اور اس سچویشن میں ہمارے ریلیجن میں بھی اس کو الاؤ کیا گیا ہے کہ اس سچویشن میں وہ ابارشن کروائی جا سکتی ہے. لیکن اگر ایک خاتون ہے جس کو اینٹی نیٹل کیئر اس نے بہت لیٹ لینا شروع کی ہے اور اس کے الٹرا ساؤنڈس نہیں ہوئے, تو اس کا مطلب ہے اس کو نہیں پتہ بچے کی گروتھ کس طرح چل رہی ہے اور یا اس کو کیا بیماری چل رہی ہے, کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ بہت ساری کمپلیکیشنز ڈیولپ, ہماری جو میٹرنل مارٹیلٹیز ہوتی ہیں اراؤنڈ 40% ڈیتھس بیکاز آف دیز پریگننسی کمپلیکیشنز ہوتی ہیں. فار ایگزامپل ہماری بہت ساری خواتین ہیں جن میں بلڈ پریشر ہائی ہو جاتا ہے. ہاں جی. جب میں سندھ میڈیکل کالج کراچی سے, کیونکہ میں نے MBBS کیا ہے اور JPMC میں میں نے 1 سال کے لیے ٹریننگ کی تھی اور گائنی میں, اب وہاں پہ بہت دفعہ ہمارے پاس ایسی خواتین آتی تھیں اندرون سندھ سے جو بہت فٹس پڑھ رہے ہیں, اور اچھا لوگوں کا خیال ہوتا تھا ان پہ جن آ گئے ہیں, کسی نے جادو کر دیا ہے. بھائی ایکچولی تو ان کا یہ ہوتا تھا کہ بلڈ پریشر جب بڑھ جاتا ہے بہت ایک ہائی لیول پہ چلا جاتا ہے, تو پہلے تو ایک پری ایکلیمسیا ہے, اور جب بہت ہائی ہو جاتا ہے تو وہ باڈی کے ڈفرینٹ آرگنس کو اسپیشلی برین کو افیکٹ کرنا شروع ہو جاتا ہے, جو جس کی وجہ سے ان کو کنورژنز یعنی ان کو فٹس پڑنا اسٹارٹ ہو جاتے ہیں, اور بہت ہائی پریشر بلڈ پریشر کی وجہ سے. لیکن لوگ اس چیز کو انڈرسٹینڈ نہیں کر سکتے. اب خاتون کو خود بھی نہیں پتا کہ اس کا بلڈ پریشر ہائی چل رہا ہے, تو اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اس سچویشن میں جب ڈاکٹر کے پاس آتی ہے بہت دفعہ ہوتا ہے بچے کو بچانا تو بہت ہی مشکل ہو جاتا ہے. تو اینٹی نیٹل کیئر کی امپورٹنس یہی ہے کہ خواتین کو پتہ ہو کہ خدا نہ خواستہ اگر ایسی کوئی کمپلیکیشن ڈیولپ ہونے جا رہی ہے تو اس کی کیا ٹریٹمنٹ کرنی ہے. ٹھیک ہے. اور ہمارے ہاں بہت ساری جو اینٹی نیٹل کیئر تو پھر بھی بہت بہتر ہو گئی ہے, اور لیکن ابھی بھی جب میں دیہاتی علاقوں کی بات کرتی ہوں تو وہاں پہ خواتین کو نہیں پتہ کہ اگر انہوں نے 3rd ٹرائمیسٹر میں جا رہی ہیں تو اس کو بہت ساری بیماریاں نہیں وہ ڈیٹیکٹ ہو سکی ہیں. پھر ہمارے ہاں یہ بھی ان کو نہیں پتہ کہ ہوم ڈیلیوریز یا انسکلڈ جو برتھ اٹینڈنٹس ہیں جن کو ہم دائز کہتے ہیں, تو ہماری جو دائز ہیں انہوں نے ود دا پریکٹس ایکسپیرئنس سے سیکھا ہے, بٹ ان کی انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے کہ کس طرح جو ایکٹیو مینجمنٹ آف لیبر کیا ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اور پھر اگر کمپلیکیشنز ڈیولپ ہو جائیں تو ریفر کہاں پہ کرنا ہے, یا اگر پوسٹ پارٹم ہیمریج کے کیسز ڈیولپ ہو جائیں تو ان کو کیسے اس ٹائم پہ کنٹرول کرنا ہے اور آگے کہاں پہ ریفر اور کس طرح کرنا ہے. یہ ساری کیونکہ ان کو نالج نہیں ہوتی, کیونکہ آپ کو پتہ ہے ہماری ابھی بھی بہت ساری اموات جو ماؤں میں ہیں اس میں 43% ریزن جو ہے وہ پوسٹ پارٹم ہیمریج ہے. پوسٹ پارٹم ہیمریج یہ کہ ڈلیوری کے دوران یا ڈلیوری کے بعد
جو بلیڈنگ بہت ہوتی ہے, بہت زیادہ ہیوی بلیڈنگ ہو جاتی ہے, اور جو انیمک ہوتی ہے تو ان کو تو اور زیادہ ہو جاتی ہے. دیکھیں نارمل جو بلڈ نارمل ڈلیوری میں 500 ml بلڈ لاس ہوتا ہی ہوتا ہے, لیکن اگر وہ 500 ml سے زیادہ ہو جائے تو وہ کہلاتا ہے کہ ہیمریج ہے. یہ مطلب وہ ڈینجرس ہو سکتا ہے, اس کو کنٹرول کرنا ہے. کیسے کنٹرول کرنا ہے؟ سم ٹائم یہ بھی ہوتا ہے کہ اسی جگہ سے ڈلیوری کرائیے کہ پلیسنٹا کا کوئی چھوٹا سا مائنیوٹ سا پارٹ بھی اگر یوٹرس کے اندر رہ جائے تو وہ بلیڈنگ کریٹ کرتا ہے. اب اگر وہ ٹائم پہ ڈاکٹر کے پاس چلی جاتی ہے اور اس کی یوٹرس کو کلین کر دیا جاتا ہے تو وہ ہم ہیمریج کو بچا سکتے ہیں, اس کو مزید خراب ہونے سے اس کی کنڈیشن کو بچا سکتے ہیں. لیکن اگر وہ گھر پہ ہی رہتی ہے, کسی ڈاکٹر کے پاس کنسلٹ نہیں کرتی ہے, تو پھر وہ ڈینجرس ہو جاتا ہے. اور ابھی بھی ہمارے ہاں جو پوسٹ پارٹم کیئر ہے وہ بہت کم ہے. گاؤں میں تو جسٹ 30% مدرس ہیں جو کہ ڈلیوری کے بعد کسی ڈاکٹر کے پاس جاتی ہیں یا چیک اپ کے لیے جاری ہوتی ہیں, وہ تو بہت ہی کم ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, ایک اور چیز بھی ہے کہ جو ابھی بات کر رہی تھی آپ کہ ابارشن ایک ہے. اب یہ کئی ملکوں میں لیگلائز ہے, کہیں ایلیگل ہے, ظاہر ہے ان چیزوں میں. اب ہمارے یہاں پاکستان میں کچھ خواتین ایسی ہوتی ہیں جو کہ انلیگل پریگنینسی ہوتی ہیں, یعنی کہ دے آر ناٹ میرڈ لیکن ہو جاتی ہیں. وہ ایسے عطائی ڈاکٹروں کے پاس جاتے ہیں جو ان کو ایسی چیزیں دیتے ہیں کھانے کے لیے. دیٹ از آلسو ون آف دی کاز آف دی ڈیتھ آف دی. بالکل, یہ انسیف ابارشن کہلاتا ہے. انسیف ابارشن. اور انسیف ابارشن جو ہے ہمارے ہاں اچھا انڈر دا ٹیبل کافی زیادہ, مطلب اس کنڈیشن میں یہ ضروری نہیں ہے کہ ان کی میرج نہیں ہے. بہت ساری میرے پاس خواتین آتی تھیں اور وہ کہتی تھیں کہ بھئی ڈلیوری وہ ہمارے یہاں پریگنینسی ہو چکی ہے بٹ ہم یہ بچہ نہیں چاہتے ہیں بیکاز کہ آلریڈی بہت بچے ہیں یا صحت ایسی ہے خاتون کی, تو اس کنڈیشن میں پھر وہ چاہتی ہیں کہ جی ان کی ابارشن کروا دی, یا ان کو اس میں کوئی کمپلیکیشن بھی ڈیولپ ہو جاتی ہے تو چاہتے ہیں کہ بچہ ریٹین نہیں کرنا چاہتے. بالکل. تو ایسی کنڈیشن میں اگر وہ ایسے کسی ڈاکٹر سے کرواتی ہیں جس میں جس کو ٹریننگ نہیں ہے, یا کوئی بھی ہیلتھ کیئر پرووائڈر جس کو ٹریننگ نہیں ہے, یا دائی سے کرواتی ہیں یا وہ ٹرینڈ ہے بٹ جو جس انوائرمنٹ میں کی جا رہی ہے وہ انسیف ہے, یعنی ہائیجینک کنڈیشنز کو مینٹین نہیں کیا گیا, تو ان دونوں کنڈیشن میں یہ انسیف ابارشن کہلائے گی. اور بہت ساری اموات کی جو ایک ریزن ہے وہ ہمارا جہاں پہ ڈلیوری ہو رہی ہے یا کوئی بھی پروسیجر کیا گیا ہے اس کی جو ہائیجینک کنڈیشن ہے اگر وہ بہتر نہیں ہے تو یہ انفیکشن کا باعث بن جاتی ہے, جو سیپسس ہو جاتا ہے بعد میں. بہت ساری ڈیتھ سیپسس کی, کیونکہ ہمارا نمبر 1 ریزن جو ہے وہ پوسٹ پارٹم ہیمریج ہے, سیکنڈ نمبر سیپسس ہے. سیپسس کی وجہ سے کاز اور مورٹیلٹی ہماری ہائی ہے. کیا ہوتا ہے ڈاکٹر صاحب سیپسس یہی ہے نا کہ کہیں یا تو ڈلیوری ایسی جگہ پہ ہوئی ہے جو کہ انہائیجینک ہے, یا جو انسٹرومنٹس انہائیجینک وہ اسٹیرلائز نہیں تھے تو اس ڈلیوری کے دوران وہ استعمال ہوئے ہیں, تو اس سے یہ ہوگا کہ باڈی میں انفیکشن تو شامل ہو جائے گا, بلڈ سے وہ انفیکشن سرکولیٹ ہوگا, دوسرے آرگنس میں جائے گا. اور وہ سیپسس اس وقت کہلاتا ہے جب وہ باڈی کے دوسرے آرگنس کو, فار ایگزامپل کڈنیز کو انوالو کر لیتا ہے, ہارٹ کو انوالو کر لیتا ہے, تو پھر آہستہ آہستہ وہ آرگنز جو ہے وہ نان فنکشنل ہو جاتے ہیں. اور ویسے بھی آپ کو جانتے ہیں کہ ہماری 50% ڈلیوریز جو ہوتی ہیں وہ دیہاتوں میں ہوتی ہیں, اور دیہاتوں میں نیچرلی ایک انسکلڈ یا مڈ وائفز جو ہوتی ہیں. اب جیسے آپ نے کہا کہ ان ہائیجینک ہے, تو وہاں تو ان ہائیجینک یا ہائیجینک کی اتنا فرق نہیں محسوس کرتے لوگ, نہ مڈ وائف محسوس کرتی. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو بہتر طریقے سے یا تو انسٹرومنٹس کی کٹس جو ہیں میں سمجھتا ہوں کہ دینی چاہیے مڈ وائفس کو, وہاں فری بانٹنی چاہیے تاکہ ایسی ڈیتھ نہ ہو. جی بالکل. اسی طرح گورنمنٹ کی طرف سے ایک انیشیٹو سٹارٹ کیا گیا تھا جس میں سیف ڈلیوری کٹس جو دائز کو پرووائڈ کی گئی تھی کہ دیکھیں کیونکہ ہماری اتنی بڑی پاپولیشن ہے اور اٹس ناٹ پاسبل کہ گورنمنٹ اتنی زیادہ فیسلٹیز پرووائڈ کر سکے یا ہمارے پاس وہ فیسلٹیز ہوں, تو ہم دائیوں کو یہ نہیں کر سکتے کہ اس کو ہم ہیلتھ کیئر پروویژن سے الگ کر دیں, یہ پاسبل نہیں. لیکن ہم یہ ضرور کر سکتے ہیں ان کو ٹرین کریں, ان کو اس میں ٹریننگ دیں کہ انہوں نے یہ اس طرح کے جو کیسز ہیں ان کو مینیج کیسے کرنا ہے, کیسے ریفرل کرنا ہے, یا ان کنڈیشنز کو ہونے سے کیسے بچانا ہے. پھر یہ جو سیف ڈلیوری کٹس ہیں وہ ان کو پرووائڈ, کیونکہ ان کے پاس اتنے ریسورسز نہیں ہوتے کہ وہ یہ ساری چیزیں مینیج کریں, یا جن خواتین کی وہ ڈلیوری کر رہی ہوتی ہے وہ نہیں پرووائڈ کر سکتے, انہیں جسٹ 1000 لینا ہے اور یہ کیس کر دینا ہے. تو اب ان کے پاس جب یہ سیف ڈلیوری کٹس اویلیبل ہوں گی, جو کہ بہت سارے NGOs ہیں اور گورنمنٹ کی طرف سے یہ پرووائڈ کی گئی ہیں دائز کو, تو اس سے بہت کم ہو گئی ہیں ہماری اس طرح کی اموات جو کہ سیپسس کی وجہ سے ہو رہی ہیں. اور دوسرا ایک ہمارے دیہاتوں میں بھی اور شہروں میں بھی ہمارا لائف سٹائل ایسا ہو گیا ہے کہ یہ جو ہائپر ٹینشن کا کیسز بہت آنا شروع ہو گئے ہیں, اسپیشلی ڈیورنگ دا پریگننسی. ویسے اوور آل لوگوں کو بیماریاں ہوتی ہیں بٹ اب ہمارے 29% جو ڈیتھس ہیں
وہ بیکاز آف دس ایکلمسیا ہم وہ کنڈیشن کہتے ہیں جب ویسے تو نارمل بلڈ پریشر ہے بٹ بیکاز آف جو فزیولوجیکل چینجز ہوتے ہیں پریگننسی کے دوران اس کی وجہ سے بلڈ پریشر کر جاتا ہے. جی بلڈ پریشر ہائی ہو گیا. بلڈ پریشر بہت دفعہ اگر وہ اینٹی نیٹل چیک اپ نہیں کرا رہی تو اس کو پتہ نہیں چلتا. اچھا ڈاکٹر صاحب, جو ایک اور بھی ایک بڑا مسئلہ اہم ہوتا ہے, اس میں یہ ہوتا ہے کہ جب ایک بچے کی ڈلیوری ہوتی ہے اور جس طرح آپ نے کہا کہ 42 ڈیز آپ کو ویٹ کرنا پڑتا ہے اور وہ بیک ٹو نارملسی میں جیسے پریگنینسی سے پہلے والی پوزیشن میں عورت آ جاتی ہے, تو آپ سمجھتے ہیں کہ ایک تو کچھ لوگوں کو بہت جلدی دوبارہ پریگننٹ ہو جاتے ہیں, کیا وہ چانسز آف پریگنینسی فوری جلدی بڑھ جاتے ہیں؟ اور سیکنڈلی کہ ایسے جب بچے پیدا ہو جاتے ہیں, ڈو یو تھنک اٹ از ہیلدی چلڈرن؟ اٹس ویری امپورٹنٹ کوشچن, کیونکہ جو یہ چلے کا ٹائم پیریڈ ہوتا ہے نا 42 ڈیز کا, اس میں ایک ڈاکٹر کو یہ انفارمیشن پرووائڈ کرنا خاتون کو کہ فیملی پلاننگ اور جو برتھ اسپیسنگ اس کی کیا امپورٹنس ہے, اور وہ پروسیس, کیونکہ بہت ساری خواتین سمجھتی ہیں کہ شاید ابھی وہ ٹائم نہیں آیا اور کتنے عرصے کے بعد ان کو یہ نالج نہیں ہوتی ہے کہ دوبارہ ان کی پریگننسی ہو سکتی ہے. تو بہت ساری کنڈیشن میں تو یہ جو چلے کا ٹائم پیریڈ گزرنے کے بعد چانسز پریگننسی کے بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں. صحیح. تو اگر ان کو صحیح انفارمیشن نہیں ہے برتھ اسپیسنگ کی, اور دوسری جو ہمارے یہاں ایک کلچر آتا جا رہا ہے نا کہ ہماری مائیں جو ہے وہ ایکسکلوسیو بریسٹ فیڈنگ نہیں کروا رہی ہیں اپنے بچے کو, تو سب سے پہلے تو ماؤں کو یہ انفارمیشن ہونی چاہیے کہ ایکسکلوسیو بریسٹ فیڈنگ کیا ہے, یعنی کہ انہوں نے بچے کو کسی قسم کی کوئی گٹی شہد یا کچھ بھی نہیں دینا, انہوں نے صرف اور صرف 6 مہینے تک بچے کو ماں کا دودھ دینا ہے. اور اس کے بہت سارے فائدے ماں آپ کے اپنے لیے بھی ہیں اور بچے کے لیے تو ویسے ہی بہت زیادہ فائدے ہیں اس کے. تو بچے کو بالکل بھی جو ہے وہ جو پاؤڈر ملک پہ یا باٹل فیڈ پہ نہیں ڈالنا ہے. تو یہ اٹ سیلف جو ہے ایک کانٹراسیپٹیو کا بھی کام کرتا ہے اگر وہ ایکسکلوسیو بریسٹ فیڈنگ بچے کو کرا رہی ہے. اور اس کے علاوہ اگر خدا نہ خواستہ بچے کے ساتھ نئی نیکسٹ پریگننسی ہو جاتی ہے تو یہ بچے کے لیے بہت ہارمفل ہے, بیکاز کہ ایک ہیلدی اسپیسنگ ہونی چاہیے 2 پریگننسیز کے دوران, تاکہ ماں جو ہے فوکس کر سکے اپنے بچے پہ, اس کو فل ٹائم دے سکے, اس کی اپنی باڈی کی جو نارملٹی ہے وہ, اور یا کوئی ڈیفیشنسی, کیونکہ ہماری 70% مائیں تو انیمیا کا شکار ہیں, اور اگر وہ یکے بعد دیگرے نیکسٹ پریگننسیز لیتی جاتی ہیں تو وہ انیمیا کی کنڈیشن بہت زیادہ ورس ہو جاتی ہے. تو کیا ایسے بچے بھی پھر اسٹنٹڈ بھی ہو سکتے ہیں یا انڈر نرش ہو سکتے ہیں؟ بالکل, کیونکہ ہمارے بچوں میں سب سے امپورٹنٹ ریزن یہی ہے, ایک تو یہ ہے کہ بریسٹ فیڈنگ کی ہم باٹل فیڈ کرا رہے ہیں اپنے بچے کو, وہیں سے میل نیوٹریشن کی کیسز بچوں میں آنا شروع ہو جاتے ہیں. پھر ماں جو ہے اگر نیکسٹ ٹائم پریگننٹ ہو جاتی ہے تو وہ اس کی توجہ بھی بچے پہ اتنی زیادہ نہیں رہتی ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ ہمارے جو ماؤں کی نالج ہونا, ان کو پتہ ہونا کہ ہمارے جو انڈر 5 چلڈرن ہیں یا چھوٹے بچے ہیں جو 1 سال سے کم عمر کے بچے ہیں, ان میں اموات کی جو بہت بڑی وجہ ہے وہ ہے ڈائریا گرمیوں کے سیزن میں اور نمونیا سردیوں کے سیزن میں. اب بچے کو نمونیا سے کیسے بچانا ہے اور ڈائریا سے کیسے بچانا ہے, خدا نہ خواستہ ڈائریا بچے کو ہو جاتا ہے, کو کس ٹائم پہ ڈاکٹر سے کانٹیکٹ کرنا ہے, ڈینجرس سائنس کیا ہیں نمونیا کے یا ڈائریا کے, تو یہ ساری ہماری ماؤں کو اس میں انفارمیشن میں ابھی بھی, اسپیشلی جب دیہاتوں کی میں بات کرتی ہوں, کمی ہے. تو اس میں بہت اچھا ایک پروگرام ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کی طرف سے یونیسیف کے توسط سے چلا تھا, جو کہ میٹرنل اینڈ چائلڈ ہیلتھ ویک کہلاتا ہے. 1 سال میں 2 دفعہ یہ پروگرام 2 ہفتے چلایا جاتا ہے. جب گرمیاں کا سیزن آتا ہے تو پورے 1 ہفتے میں دیہی علاقوں میں جا کے ماؤں کو بتایا جاتا ہے کہ ڈائریا کے بارے میں کیسے بچاؤ کرنا ہے, ہائیجین اور سینیٹیشن کو کیسے مینٹین کرنا ہے, یہ ساری باتیں. ہم چونکہ اس پہ میٹرنل جو ڈیتھس کے اوپر بات کر رہے ہیں, اس میں یہ بھی مجھے کائنڈلی بتائیے کہ ایک ہمارے یہاں بہت زیادہ جسے کہتے ہیں کہ جو دیہاتی ماؤں کو ایک پرابلم آتا ہے کہ وہ تو کلینک بھی نہیں جا سکتی, بیسک ہیلتھ یونٹ بھی نہیں جا سکتی آ کے, اور وہ جو ہمارے یہاں جو سوشل ٹیبوز کہہ لیں یا روایات کچھ ایسی ہیں کہ ہمارے یہاں جو ایسی سوسائٹی ہے جہاں مرد جو ہوتا ہے عورت کا اکیلا باہر جانا پسند نہیں کرتا, وہ ایسے یونٹس میں بھیجنا پسند نہیں کرتا, تو اکثر خواتین جو ہوتی ہیں وہ لا علم رہتی ہیں. یہ ایک بہت بڑا ایک ایسا ایریا, گرے ایریا ہے جس پہ ہمیں کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے, کیونکہ یہی ایک وجہ ہے کہ یہاں تو وومن کی امپاورمنٹ بھی نہیں ہوتی, ان کی اویئرنیس نہیں ہوتی, جس کے نتیجے میں پھر ایسی خواتین جو ہوتی ہیں بعد میں جب ان کو پریگنینسی ہوتی ہے تو نیچرلی ان کے لیے ایک پرابلم ہوتا ہے. بالکل ایسا ہی ہے. تو اس میں یہ کہ ہم میری ہمیشہ سے سجیشن ہوتی ہے کہ جتنے بھی ریپروڈکٹیو ہیلتھ پروگرام ہیں اس میں میل انوالومنٹ بہت ضروری ہے.
ہم جتنے بھی ہمارے پروگرامس آپ دیکھ لیں اٹھا کے, اس میں خاتون کو فوکس کیا گیا ہے. ٹھیک ہے. ساری جو آپ نے انفارمیشن دینی ہے, انوالومنٹ کرنی ہے, وہ خاتون کو کرنی ہے. ایک تو فیملی کی انوالومنٹ, یعنی ہماری جو ساس ہیں, مدر ان لاز ہیں, ان کو انوالو کرنا, فادر ان لا کو انوالو کرنا, گھر کے دوسرے لوگوں کو انوالو کرنا, اور اسپیشلی ہسبینڈس کو انوالو کرنا اس سارے پروسیس میں, یا اویئرنیس دینا. اس میں مینلی ان لوگوں کو بھی سارے ایکٹیویٹیز میں انگیج کرنا چاہیے. ابھی ہم نے ایک ریسرچ کی تھی, اور اس میں اس کمیونٹی سے لوگوں نے مجھے کہا کہ جی آپ ویکینڈز پہ آئیں تاکہ آپ ہمارے مردوں سے بھی بات کر سکیں, ان کو سمجھا سکیں کہ ماں اور بچے کی صحت کے حوالے سے یہ ساری انفارمیشن آپ ان کو بھی دے سکیں. اچھا ڈاکٹر صاحب, پروگرام کے بالکل آخری حصے میں آ گئی ہیں. اب ہم نے سب کچھ ڈسکس کر لیا کہ آیا کیا کیا مسائل ہیں خواتین کو, اور کن وجوہات کی بنا پر جو ہیں وہ عورتوں کی زچگی کے دوران ڈیتھ ہوتی ہے. اب ذرا کچھ کریکٹیو میئرز یا سجیشنز جو آپ کیا سمجھتے ہیں جس سے یہ ایسی ڈیتھ جو ہے اوائڈ ہو سکتی ہیں, وہ اگر آپ ہمیں شیئر کر لیں تو بہت میں سمجھتا ہوں کہ ناظرین کے لیے بہتر ہوگا. جی, سب سے زیادہ امپورٹنٹ تو یہ ہے کہ ڈیفینیٹلی انفراسٹرکچر کو امپروو کرنا, کوالٹی کیئر پرووائڈ کرنا, فیسلٹیز کا وہاں پہ ہونا. جیسے ہم نے کہا BHUs ہیں, بیسک ہیلتھ یونٹس ہیں. اس وقت ہمارے پاس 4996 پورے پاکستان میں BHUs ہیں, جو کہ ایک BHU 10,000 کی پاپولیشن کو دیکھتا ہے. تو یہ بھی بہت کم ہے. یعنی ہمارے پاس BHUs زیادہ ہونے چاہیے, کیونکہ بہت ساری نارمل ڈیلیوریز تو LSVs جو ہیں وہ BHUs پہ کر رہی ہیں. اور اگر یہ فیسلٹی قریبی جگہوں پہ موجود ہے, جو لوگوں کے نیبرہڈس کے قریب موجود ہے, تو ڈیفینیٹلی وہ یہ سروس استعمال کریں گے. تو فیسلٹیز کو بڑھانا, ہمارے جو GDP کا زیادہ حصہ, یہ ابھی تو 1% ہے, اس کو 2 سے 3-4% پہ لے کے جایا جائے کہ ہیلتھ کیئر پہ خرچ ہو اس پہ. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم جو ہمارے ہاں سوشیو کلچرل ریزنس ہیں کہ جس کی وجہ سے ہماری ماؤں کی شرح اموات زیادہ ہے, اس کو بھی فوکس کرنے کی ضرورت ہے. کیسے ہم جو ہماری ٹریڈیشنل پریکٹسز ہیں, جو اب بہت ساری آؤٹ ڈیٹڈ پریکٹسز ہیں, جیسے چائلڈ میرج ہے, یا خواتین کی سے نہیں ہے ان کی اپنی ڈیسیجن میکنگ میں, اسپیشلی ریپروڈکٹیو ہیلتھ ڈیسیجن میں, تو یہ سارے یہ کلچرل پریکٹسز ہیں, اس پہ بھی فوکس کرنے کی ضرورت ہے کہ کیسے ہم کن لوگوں کو استعمال کر کے. فار ایگزامپل میں یہاں پہ کہنا چاہوں گی کہ ہماری یونیورسٹیز کا رول بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے, کیونکہ اگر ہماری یونیورسٹیز, اسپیشلی وہ یونیورسٹیز جہاں پہ ہیلتھ کے شعبے موجود ہیں اور وہ کمیونٹی بیسڈ ایجوکیشن پہ فوکس کرتی ہیں, اور ہر یونیورسٹی اپنے کیچمنٹ ایریا میں ایک یونیورسٹی اس کمیونٹی کو انگیج کر لیتی ہے اپنی ایکٹیویٹیز میں, اور اسٹوڈنٹس کو ٹرین کرتی ہے کہ وہ کاؤنسلنگ کریں لوگوں کی, اسپیشلی فیملیز کی, ماں اور بچے کی صحت کے حوالے سے, چاہے یہ ویکسینیشن ہے یا بریسٹ فیڈنگ ہے یا اینٹی نیٹل کیئر یا پوسٹ نیٹل کیئر کی امپورٹنس کے بارے میں ہے, یا فیملی پلاننگ کی. یہ اگر ہمارے جو ٹرینڈ اسٹوڈنٹس ہیں وہ فیلڈ میں جا کے کمیونٹی کے ساتھ انٹریکٹ کر کے کمیونٹی کو صحیح طریقے سے وہ کاؤنسلنگ پرووائڈ کرتے ہیں, صحیح نالج پرووائڈ کرتے ہیں, تو میرے خیال میں لوگوں کی انفارمڈ ڈیسیجن میکنگ میں بہت فرق آ جائے گا, اور لوگوں کو پتہ ہوگا کہ رائٹ انفارمیشن کیا ہے. کیونکہ اس وقت آپ دیکھتے ہیں کہ بہت ساری انفارمیشن اویلیبل ہے, لیکن لوگوں کو یہ پتہ نہیں ہے کہ ان کے مطابق وہ انفارمیشن کون سی ہے, کون سی انفارمیشن وہ صحیح استعمال کر سکتے ہیں. تو اگر یونیورسٹیز جو ہیں وہ یونیورسٹی کمیونٹی پارٹنرشپ کے تحت اس طرح کے اسٹریٹجیز لیں جس میں ہر یونیورسٹی اپنے کیچمنٹ ایریا میں کام کرے, تو اس کا مطلب ہے ہم یونیورسٹیز کمیونٹی کی ہیلتھ کو امپروو کرنے میں بہت بڑا رول پلے کر سکتے ہیں. اسی کے ساتھ ٹیکنالوجی کا استعمال, بیکاز کہ اب ٹیکنالوجی آنے کی وجہ سے ہم بہت ساری انفارمیشن صرف موبائل فون کے رنگ ٹون پہ آپ نے دیکھا ہے کہ آپ پرووائڈ کر سکتے ہیں ماؤں کو. تو بہت دفعہ ہوتا ہے بچے کی ٹائم آ جاتا ہے ویکسینیشن کا, اور اگر ماں کو میسج چلا جائے کہ آج آپ کے بچے کے ویکسینیشن کا ڈے ہے, تو سم ٹائم اس کو یاد نہیں رہتا, یا وہ کارڈ پہ لکھ دیتے ہیں, اس کو نہیں پتہ. لیکن اس طرح اس کو پتہ چل جائے گا آج اس کے ویکسینیشن کا ڈے ہے اور اس نے جا کے اس کو حفاظتی ٹیکہ لگوانا ہے. تو اسی کے ساتھ ٹیلی میڈیسن کا رول بھی بہت امپورٹنٹ ہے, بیکاز کہ ہماری بہت ساری خواتین ڈاکٹرز ہیں جو کہ پروفیشن میں بیکاز آف جو ہمارے کلچرل ایشوز ہیں اس کی وجہ سے وہ جاب چھوڑ جاتی ہیں. لیکن اگر ٹیلی میڈیسن ہمارے ہاں رائج ہو جائے تو اس میں یہ ہوگا, وہ ساری ڈاکٹرز گھر بیٹھ کے ٹیلی میڈیسن میں آ کے لوگوں کو اپروپریٹ کیئر پرووائڈ کر سکتی ہیں. جیسے میں نے دیکھا فیملی پلاننگ میں لوگوں کی بہت ساری مسکنسیپشنس ہیں جس کی وجہ سے وہ فیملی پلاننگ استعمال نہیں کر رہے. ہمارے یہاں نالج تو 99% ہے, بٹ پریکٹس نہیں ہے, بیکاز کہ لوگوں کی جو مسکنسیپشنس ہیں, ان کی نالج ہے اس کو بہتر نہیں کیا جاتا, ان کے کویشچنس کو آنسر نہیں کیا جاتا, تو وہ استعمال نہیں کر رہے ہوتے. تو اگر ہم ٹیلی میڈیسن اور ٹیکنالوجی کا استعمال کر کے لوگوں کی وہ اس طرح کی مسکنسیپشن
مسکنسیپشنس کو ختم کر سکیں. تو میرے خیال میں فیملی پلاننگ پروگرام کے ساتھ ساتھ ہم دوسرے جو ایریاز ہیں ماں اور بچوں کی صحت کے حوالے سے اس سب میں بہت امپرومنٹ لا سکتے ہیں. بہت شکریہ ڈاکٹر روبینہ, اینڈ پلیئر ٹاکنگ ٹو یو. اور ان شاء اللہ تعالیٰ چونکہ ابھی آج بہت سے ایریاز ابھی میٹرنل ڈیتھس کے ہمارے رہ گئے ہیں, لیکن ٹائم کی کمی ہے. ان شاء اللہ نیکسٹ پروگرام میں ہم اس پہ بھی ڈسکس کریں گے. اس کے ساتھ ساتھ جو ہے چائلڈ مورٹیلٹی پہ بات کریں گے. تو ناظرین, یہ تھی ڈاکٹر روبینہ, اور ہم نے کوشش تو کی ہے کہ محدود وقت میں بہت سی باتیں جو ہے وہ سینسٹائز کیا جائے ایسی ماؤں کو جو کہ پریگننسی میں ہیں اس وقت, یا پریگننسی کرنا چاہتی ہیں, ریپروڈکٹیو ایج میں ہیں, جس میں کہ ان کی شادی ہونے والی ہے. تو دس پروگرام کین بی ویری یوزفل فار دیم. اور جو بات ڈاکٹر روبینہ نے بڑی اہم بات کی ہے کہ ایک تو ہمارے ہاں جو فائنینشیل یا انویسٹمنٹ کہتے ہیں, جسے کہتے ہیں جی ڈی پی کی, وہ 1% بہت محدود ہے. اس کو کم از کم جس طرح ڈیولپ کنٹریز میں 5% ہوتی ہے, چلو 1 نہیں 2-3% ہماری ہونی چاہیے. اور دوسری بات جو انہوں نے یہ بھی کہی ہے کہ جو ہماری یونیورسٹیز ہیں, بڑا ایک اچھا پیغام ہے یہ کہ ان کے جو ایریاز ہیں آس پاس وہاں, وہ ان علاقوں میں, دیہاتوں میں, گاؤں میں جائیں اور اویئرنیس کیمپین دیں, لوگوں کو بتائیں سارا چیزیں جو ہوتی ہیں کہ یہ کس طرح پریگننسی ہوتی ہے, کاؤنسلنگ کریں, ان کی ایڈوائس کریں. تو میرے خیال یہ بھی بہت یوزفل ہو سکتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ صرف ہم یہ بات کہنے سے کہ جی پاکستان جو ہے جو عورتوں کے مرنے کی شرح بہت زیادہ ہے, یہ مسئلہ سالو نہیں ہوگا. اس کے لیے ہمیں عملی اقدامات اٹھانے کی ضرورت ہے. اینڈ شی ہیز ویری رائٹلی ہائی لائٹڈ دی ویری بیسک ایشوز, اور بہت کریکٹیو میئرز انہوں نے بتائے ہیں. اگر ان کو میں سمجھتا ہوں کہ استعمال کیا جائے, ان سے فائدہ اٹھایا جائے, تو بہت سی خواتین جو ہیں ان کی جان بچائی جا سکتی ہے. اس کے ساتھ ہی اپنے ہوسٹ عبدالباسط خان کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.